ابھی تو 26ویں ترمیم ہے، اس کے جو مضمرات ہیں وہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے، لیکن فی الحال 27ویں ترمیم کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی کوئی معلومات ہیں جو نواز شریف صاحب امریکہ آئے ہیں ان کے دورے کا کیا مقصد ہے؟ جی، جو ہمیں پارٹی کو تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ دورہ اسٹرکٹلی نجی نوعیت کا ہے۔ ان کے ایک بہت عزیز دوست ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، جس کے فاتحہ کے لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ اور خان صاحب، جو واشنگٹن میں اور پھر لندن کے جو لا میکرز ہیں، انہوں نے عمران خان کے لیے جو خط لکھے ہیں بڑی تعداد میں اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یا فارن سیکرٹریز کو، آپ کیا رسپونڈ کرتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ جو جی، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم بھی ظاہر ہے نیچرلی گورنمنٹ اس کے اوپر اپنا رسپانس دے گی، پر یہ تمام جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں، ان کو یہی باور کرانا ہے کہ پاکستان میں قوانین ہیں، پاکستان کی عدالتیں ہیں، اور جب جو عدالتیں احکامات دیں گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور جو پاکستان میں جو بڑی انسرٹینٹی ہے اور پولرائزیشن ہے، جو نیور اینڈ ایک سٹیج پہ نظر آتی ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے، کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے ملک آگے بڑھے اور یہ ڈیڈ لاک بریک ہو؟ اور جی، پہلے میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ انسرٹنٹی اب نہیں ہے۔ انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی دل جمعی سے اور یکسوئی سے اپنا کام کر رہی ہے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور الحمدللہ 7 مہینوں میں معاشی محاذ پہ بہت قابل ذکر کامیابیاں ملی ہیں۔ وہ 1 سال پہلے جو مہنگائی 38% پہ تھی، اب وہ 9% سے بھی کم توقع ہے کہ اکتوبر میں ہو جائے گی۔ تو مہنگائی کم ہے، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں اور روپیہ سٹیبل ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال میں بہت حوصلہ افزا نمبر آ رہے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کے، اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز میں بہت جو ہے وہ حوصلہ افزا اس وقت اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جو اکنامک فرنٹ پہ الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے، اور اب ماشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو دوسرے بھی ایشوز ہیں اس کو بھی کام کریں گے۔ جو پولرائزیشن کا آپ نے سوال اٹھائے، دیکھیے 21ویں صدی کے سوشل میڈیا کی موجودگی میں پوری دنیا میں پولرائزیشن ہے، کیونکہ سوشل میڈیا انتہا پسندی کو انعام دیتا ہے۔ اٹ ریوارڈز ایکسٹریم ویوز، اٹ لائکس ایکسٹریم ویوز اینڈ اٹ لائکس لائز۔ تو جھوٹ، پرتشدد گفتگو اور انتہا پسند جو رائے ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کو انعام ملتا ہے، اس کو ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جو پولرائزیشن ہے اس میں تو کمی ہوتے ہوئی نہیں دیکھ رہے، صرف یہی ہے کہ اگر پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، اگر وہ اس پر سوچیں کہ وہ ایک ملک کے نظام کا حصہ ہیں اور بہت اہم حصہ ہیں، تو وہ بجائے یہ کہ ایک مستقل حملہ آور ہوں، وہ اگر جو چیز حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ان کی نظر میں تو وہ سمجھائیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کا 13واں سال شروع ہونے لگا ہے، وہ سمجھائیں کہ ٹیررزم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ سمجھائیں دوسروں صوبوں کو کہ جی دیکھیے ہم نے تعلیم میں اتنی زبردست اصلاحات کی ہیں، آپ کیوں نہیں اس سے سیکھتے، یا ہم نے صحت کا نظام جو ہے وہ درست کر دیا ہے۔ لیکن تو مقابلہ تو صحت کا، تعلیم کا، انفراسٹرکچر کا، امن و امان کی ڈیلیوری کا، اس ڈیلیوری کا مقابلہ ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے گلے پکڑ کر ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہیں اور ایک دوسرے پر حملہ آور رہیں۔ تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جی جو خیبر پختونخوا میں رہنے والے ہیں ان کی خدمت بہتر کر کے دکھائیں، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا باقی 3 صوبوں کے اوپر، بجائے یہ کہ ہم مستقل ایک ہیجان کا شکار رہیں کہ جی اب کل احتجاج ہو رہا ہے، پرسوں احتجاج ہو رہا ہے۔ احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جس آئین کی جس شق کے تحت وہ کہتے ہیں کہ احتجاج ایک حق ہے، وہی شق یہ کہتی ہے کہ ایسا احتجاج جو جرم پر اکسانے کے لیے استعمال ہو اس کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس is not protected until the Constitution of Pakistan. Don't forget to like, comment and subscribe.